اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں 10th کلاس کی اردو کی بک کا چیپٹر نمبر 6، ماں کی نصیحت۔ سب سے پہلے ہم اجمل نذیر مترجم کے حالات زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ولادت 8 فروری 1972۔ حالات زندگی: اجمل نذیر نواں شہر ایبٹ آباد کے ایک مذہبی گھرانے کے چشم چراغ ہیں۔ ان کے جد امجد قاضی عبید اللہ دینی خدمات کے لیے ہزارہ تشریف لائے اور 1923 میں نواں شہر کا سنگ بنیاد انہی کے ہاتھوں رکھا گیا۔ ان کے آباء و اجداد دینی و دنیاوی تعلیم و تدریس کے حوالے سے نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے معاشیات میں ایم اے کیا۔ سی ٹی اور ایم ایڈ کے علاوہ ڈی آئی ٹی کی پیشہ ورانہ تعلیم بھی رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق شعبہ تدریس سے ہے۔ ادبی خدمات: ایک اچھے معلم کے ساتھ ساتھ شاعر و نقاد کی حیثیت سے بھی نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کی ہند کو کہانیاں ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور شائع کر چکا ہے اور ادبی مقالات کئی ادبی کتب کی زینت ہے۔ سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں انداز میں شاعری بھی کرتے ہیں اور نثر بھی لکھتے ہیں۔ اجمل نذیر تحقیقی حوالے سے بھی کافی کام کر چکے ہیں۔ بشیر احمد سوز کی تالیفات ہزارہ میں اردو ادب کی تاریخ اور ہزارہ میں ہند کو ادب کی تاریخ جیسی کتب میں بھی آپ نے گراں قدر حصہ ڈالا۔ قاضی ناصر بختیار خان کی کتاب ہند کو لوک کہانیاں، جو کہ ہزارہ یونیورسٹی نے شائع کی ہیں، اس کتاب میں نہ صرف اجمل نذیر کا ادبی مقالہ شامل ہے بلکہ ان خوبصورت کہانیوں کا اردو ترجمہ بھی انہوں نے کیا تاکہ ان کہانیوں کی خوبصورتی اور افادیت کو مزید اجاگر کیا جا سکے۔ کتاب میں شامل لوک کہانی ماں کی نصیحت بھی قاضی ناصر بختیار خان کی اسی ترجمہ ہونے والی کتاب ہند کو لوک کہانیوں میں شامل ہے۔ اجمل نذیر کی تحریروں میں روانی سلاست، شگفتگی اور جدت پائی جاتی ہے۔ آپ تراجم میں بھی ید طولہ رکھتے ہیں۔ تصانیف: میں آنکھیں بیچنا چاہوں، چٹی دودھ مٹھی کھنڈ۔ اب ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ پنجہ آزمائی، مقابلہ، پہلو تہی، ٹالنا، انکار کرنا۔ چار ہونا، چار مجبور۔ دنگ، حیران۔ دیدنی، دیکھنے کے قابل۔ زیرک، عقل مند۔ زیر کرنا، ہرانا، شکست دینا۔ سرزد، ظاہر ہونا۔ سرشار، مست، نشے میں چور۔ سہم گیا، ڈر گیا۔ طیش، غصہ۔ غلطیاں، الجھا ہوا، مبتلا۔ گھٹنے ٹیکنا، شکست تسلیم کرنا۔ گویا ہوا، بولا، مخاطب ہوا۔ مرعوب، رعب میں آنا۔ نالاں، تنگ۔ مروج ہو، راج ہونا۔ مرکزی خیال: اس کہانی کے عنوان سے ہی اس کا مرکزی خیال واضح ہے کہ عقل چاہے کتنی ہی بڑھ جائے، اولاد کو ہمیشہ ماں کی نصیحت نہیں بھولنی چاہیے۔ ایک ماں ہی اپنی اولاد کی سچی خیر خواہ اور ہمدرد ہوتی ہے، چاہے وہ انسانوں کی ہو یا چرند پرند کی۔ بقول شاعر: ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ خلاصہ: شامل نصاب لوک کہانی اجمل نذیر کی کتاب ہند کو لوک کہانیاں سے انتخاب ہے۔ اجمل نذیر تحقیقی حوالے سے ایک اہم نام ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں ایک شیرنی رہتی تھی اور ان کا ایک بچہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنے بچے کو نصیحت کیا کرتی تھی کہ زندگی میں ہر قسم کے جانور کا شکار کرنا لیکن انسان کے شکار سے دور رہنا، کیونکہ انسان بہت شاطر اور عیار ہے، ان کا شکار تو نہیں کر سکتا۔ شیرنی کے بچے میں تجسس بڑھتا ہے اور شیرنی سے خود اپنے لیے شکار کرنے کا ضد کرتا ہے۔ شیرنی اپنے بچے کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور بچے کو اجازت دے دیتی ہے۔ شیرنی کا بچہ اپنی جوانی اور طاقت کی جوش میں والدہ کی نصیحت کو بھول جاتا ہے اور دل میں ارادہ کر لیتا ہے کہ سب سے پہلے وہ انسان ہی کا شکار کرے گا۔ وہ جنگل میں گھومتا پھرتا ہے اور مختلف جانوروں سے پوچھتا ہے کہ تو انسان ہے؟ آخرکار شیرنی کے بچے کا سامنا ایک انسان سے ہو ہی جاتا ہے اور وہ انسان اس کو اپنے جال میں پھنسا کر شیرنی کے بچے کو انجام تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ اہم عبارات کی تشریح: عبارت نمبر 1: شیرنی کا بچہ جب ماں سے رخصت ہوا تو خوشی سے سرشار تھا۔ وہ اپنی جوانی پر نازاں، اپنی سوچ میں غلطاں تھا۔ وہ بہت طاقتور، پھرتیلا اور پرجوش ہے۔ کسی میں یہ جرأت نہیں کہ اس کا سامنا کرے اور اسے زیر کر لے۔ وہ اسی غرور میں ماں کی نصیحت، اپنے کیے گئے وعدے کو بھول گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے انسان کا شکار کر کے اپنی طاقت کو منوائے گا۔ حوالہ متن: سبق کا نام ماں کی نصیحت، مصنف کا نام اجمل نذیر، ادبی حیثیت مترجم۔ سیاق و سباق: اس عبارت سے پہلے مصنف فرماتے ہیں کہ شیرنی کے بچے کو جب ماں نے خود شکار کرنے کی اجازت دے دی تو ان کی خوشی دیدنی تھی، لیکن شیرنی نے بچے سے وعدہ لیا کہ وہ ہر چیز پر حملہ کرے لیکن انسان سے بچ کر رہے، کیونکہ انسان انتہائی چالاک اور زیرک ہوتا ہے۔
بچے نے چارونا چار ماں سے وعدہ تو کر لیا، لیکن اس کو یہ تشویش لاحق ہوگی کہ ماں نے انسان سے لڑنے اور انسان کا شکار کرنے سے منع کیوں کیا۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف فرماتے ہیں کہ شیرنی کا بچہ جب ماں سے رخصت ہوا تو اس وقت کوئی بھی پیمانہ اس کی خوشی کو نہیں ناپ سکتا تھا، اور وہ اپنی جوانی پر بہت فخر کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں، پرجوش ہوں، کسی کی مجال نہیں کہ میرا سامنا کر سکے اور مجھے شکست دے سکے۔ اس غرور اور تکبر میں ماں کی نصیحت بھول جاتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، اور اسی غرور میں انسان کا شکار کرنے چل پڑا اور انسان کے ہاتھوں موت کی وادیوں میں جا پہنچا۔ عبارت نمبر 2۔ شیرنی کا بچہ انسان کی باتوں میں آ گیا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے تسلی ہوتی ہے تو مجھے باندھ لو۔ انسان نے اسے مضبوطی کے ساتھ رسی کی مدد سے درخت سے باندھ لیا اور کلہاڑی ہاتھ میں اٹھا کر اس کا کام تمام کرنے لگا۔ شیرنی کا بچہ چلایا اور کہا، کیا کر رہے ہو تم مجھے ماں سے اجازت لیے بغیر کیسے مار سکتے ہو، اور وہ بھی رسیوں سے باندھ کر۔ حوالہ متن۔ سبق کا نام ماں کی نصیحت، مصنف کا نام اجمل نذیر، ادبی حیثیت مترجم۔ سیاق و سباق۔ اس عبارت سے پہلے مصنف کہتے ہیں کہ جب شیرنی کے بچے نے انسان کو ڈھونڈ نکالا اور ان سے عام کلام ہوا تو انسان سمجھ گیا کہ یہ جذباتی ہے۔ انسان نے شیرنی کے بچے سے کہا کہ دیکھو، پرسوں بھی ایک شیر یہی کہہ رہا تھا، لیکن جب میں واپس آیا تو وہ ڈر کے مارے بھاگ چکا تھا۔ اگر پسند کرو تو میں تمہیں رسی سے درخت کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم بھاگ نہ سکو، اور پھر میں واپس آ کر تمہیں کھول دوں گا اور دونوں مقابلہ کریں گے۔ تشریح۔ شیرنی کے بچے کو انسان نے اپنی باتوں میں پھنسایا۔ انسان نے شیرنی کے بچے کو درخت سے باندھ دیا اور کلاڑی ہاتھ میں لے کر اس کا کام تمام کرنے لگا۔ جب شیرنی کے بچے نے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ماں سے اجازت لینے جاتا ہوں، تو انسان نے اسے ماں کی نصیحت یاد دلا دی کہ تو نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں انسان پر حملہ نہیں کروں گا، اور تو اس وعدے کو بھول کر انسان ہی کے شکار کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اب ہم اس سبق کی مشق دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، متن کے مطابق درست جو الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، شیرنی کا بچہ ماں کی یہ باتیں سن کر سخت نالاں رہنے لگا۔ ب، انسان انتہائی چالاک اور زیرک ہوتا ہے۔ ج، وہ ہاتھی کی جسامت دیکھ کر سہم گیا اور سمجھا کہ شاید یہی انسان ہے۔ د، مجھ سے کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی جو تم اس قدر طیش میں آ گئے۔ ہ، یہ جذباتی ہے، اس کو کسی ترکیب سے ہی زیر کرنا پڑے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، درجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ شیرنی کا بچہ ماں سے کس بات کی ضد کرتا تھا؟ اس کا جواب ہے، سبق کا نام ماں کی نصیحت، مصنف کا نام اجمل نذیر، مترجم۔ مطلوبہ جواب، شیرنی کا بچہ جو کافی حد تک جوان ہو چکا تھا، روز اپنی ماں سے ضد کرتا تھا کہ وہ اکیلے شکار کرنے جائے گا، لیکن شیرنی یہ کہہ کر اسے منع کر دیتی کہ ابھی تو اتنا بڑا نہیں ہوا ہے اکیلے شکار کر سکے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ شکار کے لیے صرف جسمانی طاقت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ ہوشیاری، عقل مندی اور شکار کے طریقوں کا علم بھی ہونا ضروری ہے۔ مگر شیرنی کا بچہ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی شیرنی نے اسے شکار کی اجازت دے دی۔ دوسرا سوال ہے، شیرنی کے بچے نے اپنی ماں سے کیا وعدہ کیا اور کیوں؟ جواب، اس سبق کا نام ہے ماں کی نصیحت، مصنف کا نام ہے اجمل نذیر، مترجم۔ مطلوبہ جواب، اکیلے شکار کرنے کی ضد سے تنگ آ کر جب شیرنی نے اپنے بچے کو اجازت دے دی تو ساتھ میں یہ وعدہ بھی لیا کہ وہ ہر چیز پر حملہ کرے لیکن انسان سے بچ کر رہے، کیونکہ انسان انتہائی چالاک اور زیرک ہوتا ہے۔ شیرنی کے بچے نے نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کی سے وعدہ تو کر لیا، لیکن اسے یہ تشویش اور تجسس لاحق ہوگی کہ ماں نے انسان سے لڑنے اور انسان کا شکار کرنے سے کیوں منع کیا ہے۔ حاصل مطلب، مذکورہ والا سوال اور جواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام مخلوقات میں انسان ہی فریب و دھوکہ اور منافقت کے لبادے میں دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اونٹ کو دیکھ کر شیرنی کے بچے نے کیا کہا؟ جواب، سبق کا نام ماں کی نصیحت، مصنف کا نام اجمل نذیر، مترجم۔ مطلوبہ جواب، شیرنی کا بچہ اکیلے شکار کرنے کی غرض سے جب رخصت ہوا تو خوشی سے سرشار تھا۔ اسے اپنی جوانی اور طاقت پر بہت ناز تھا۔ چلتے چلتے راستے میں سب سے پہلے اس کی ملاقات ایک اونٹ سے ہو جاتی ہے۔ شیرنی کے بچے نے اس سے قبل کبھی اونٹ نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ یہ سمجھا کہ شاید یہی انسان ہے، کیونکہ اسے یہ دیکھنے میں طاقتور بھی لگا اور قداور بھی۔ شیرنی کے بچے نے اونٹ کو للکارا اور کہا، بدمعاش تیار ہو جا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
اگلا سوال ہے ہاتھی نے انسان کے بارے میں کیا رائے دی؟ جواب: سبق کا نام ماں کی نصیحت، مصنف کا نام اجمل نذیر، مترجم۔ مطلوبہ جواب: انسان کی تلاش میں جب شیرنی کا بچہ جنگل میں ایک ہاتھی سے ملا تو اسے انسان سمجھ کر للکارا تو ہاتھی نے عاجزی سے کہا کہ انسان تو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو شیرنی کا بچہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ ہاتھی کی جسامت اور طاقت کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہی انسان ہوگا۔ شیرنی کے بچے کے دریافت کرنے پر کہ انسان کیسا ہوتا ہے، وہ مجھے آخر کہاں ملے گا، تو ہاتھی نے کافی غور کرنے کے بعد جواب دیا کہ انسان بندر جیسا ہوتا ہے مگر اس کی دم نہیں ہوتی، وہ کافی لمبا اور طاقتور ہوتا ہے۔ درخت کاٹنے کی آواز پر ہاتھی نے فوراً کہا، یہ درخت کاٹنے کی آواز ہے اور درخت صرف انسان ہی کاٹتا ہے۔ اصل مطلب انسان ہی ہے جو اس دنیا میں تعمیر اور تخریب دونوں کا ذمہ دار ہے۔ اگلا سوال ہے انسان نے شیرنی کے بچے کو مارنے سے پہلے کیا یاد دلایا؟ وضاحت کریں۔ جواب: سبق کا نام ماں کی نصیحت، مصنف کا نام وزیر اجمل نذیر، مترجم۔ مطلوبہ جواب: شیرنی کا بچہ انسان کی تلاش میں پھرتا پھرتا بالآخر انسان کو ایک درخت کاٹتے ہوئے پایا، لیکن جب انسان نے شیرنی کے بچے کو اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے زیر کر کے ایک درخت سے باندھ لیا تو مارنے سے پہلے اسے یاد دلایا کہ تمہیں ماں نے نصیحت کی تھی کہ انسان طاقتور اور چالاک ہے، لیکن تم ماں کی نصیحت کو بھول کر میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے۔ حاصل مطلب ماں کی نصیحت جو بدبخت اولاد نہیں مانتی ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں: زیرک، سہم، تشویش، نالاں، پنجہ آزمائی، للکارا، گھٹنے ٹیکنا۔ الفاظ: زیرک باریک بین، چالاک، انسان انتہائی زیرک اور چالاک واقع ہوا ہے۔ سہم ڈر جانا، گھبرا جانا، کتے کو دیکھ کر میں اچانک سہم گیا۔ تشویش تجسس، خوفزدہ کرنا، انسان کے متعلق شیرنی کے بچے کو تشویش لاحق ہوئی۔ نالاں تنگ آنا، نالائق طالب علموں سے ہر کوئی نالاں نظر آتا ہے۔ پنجہ آزمائی مقابلہ کرنا، آؤ پنجہ آزمائی کر کے دیکھتے ہیں کہ کس میں کتنا دم ہے۔ للکارا چیلنج، غصہ دلانا، پاکستانی فوج کی للکار سے بھارتی فوج کے حوصلے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ گھٹنے ٹیکنا، ہار مان لینا، 1965 کی جنگ میں بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں۔ شیرنی کا بچہ ماں سے رخصت ہوا تو خوشی سے سرشار تھا، وہ اپنی جوانی پر نازاں اسی سوچ میں غلطاں تھا کہ وہ بہت طاقتور، پھرتیلا اور پرجوش ہے، کسی میں یہ جرأت نہیں کہ اس کا سامنا کرے اور اسے زیر کرے۔ وہ اسی غرور میں ماں کی نصیحت اور اپنے کیے گئے وعدے کو بھول گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے انسان کا شکار کر کے اپنی طاقت کو منوائے گا، لہٰذا وہ ہر بات سے پہلو تہی کرتے ہوئے انسان کے شکار کو چل پڑا۔ حوالہ متن: سبق کا نام ماں کی نصیحت، مصنف کا نام اجمل نذیر، ادبی حیثیت مترجم۔ سیاق و سباق: اس عبارت سے پہلے مصنف فرماتے ہیں کہ شیرنی کے بچے کو جب ماں نے خود شکار کرنے کی اجازت دے دی تو اس کی خوشی دیدنی تھی، لیکن شیرنی نے بچے سے وعدہ لیا کہ وہ ہر چیز پر حملہ کرے لیکن انسان سے بچ کر رہے کیونکہ انسان انتہائی چالاک اور زیرک ہوتا ہے۔ بچے نے 4 ماہ سے وعدہ تو کر لیا لیکن اس کو یہ تشویش لاحق ہو گئی کہ ماں نے انسان سے لڑنے اور انسان کا شکار کرنے سے منع کیوں کیا۔ تشریح طالب عبارت میں مصنف فرماتے ہیں کہ شیرنی کا بچہ جب ماں سے رخصت ہوا تو اس وقت کوئی بھی پیمانہ اس کی خوشی کو نہ ہی ناپ سکتا تھا۔ وہ اپنی جوانی پر بہت فخر کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں اور پرجوش ہوں، کسی کی مجال نہیں کہ میرا سامنا کر سکے اور مجھے شکست دے سکے۔ اس غرور اور تکبر میں ماں کی نصیحت بھول جاتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ وہ اسی غرور میں انسان کے شکار کو چل پڑا اور انسان کے ہاتھوں موت کی وادیوں میں پہنچ گیا۔ اقتباس نمبر 2: ہاتھی نے غور کیا اور ایک درخت پر بیٹھے ہوئے بندر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ انسان اس جیسا ہوتا ہے لیکن اس کی دم نہیں ہوتی، وہ کافی لمبا اور طاقتور ہوتا ہے۔ اتنے میں ہاتھی کو درخت کاٹنے کی آواز آئی۔ اس نے شیرنی کے بچے سے کہا کہ اس آواز کی طرف بڑھو، یہ درخت کاٹنے کی آواز ہے اور درخت صرف انسان ہی کاٹتا ہے۔ حوالہ متن: سبق کا نام ماں کی نصیحت، مصنف کا نام اجمل نذیر، مترجم۔ سیاق و سباق: اس عبارت سے پہلے مترجم اجمل نذیر لکھتے ہیں کہ جب شیرنی کے بچے نے انسان کی تلاش میں سارا جنگل چھان مارا تو اس نے ہاتھی کو دیکھ کر اس پر انسان کا گمان ہوا، لیکن ہاتھی نے عاجزی سے کہا کہ انسان تو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ مجھے بھی زیر کر کے اپنی سواری اور دیگر ضروریات زندگی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ شیرنی کے بچے کی دریافت کرنے پر آخر یہ انسان کیسے ہے اور کہاں ملے گا، تو ہاتھی غور و فکر کرنے کے بعد جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد تشریح طلب اب اقتباس شروع ہوتا ہے۔ متن کی تشریح: شیرنی کے بچے کو ہاتھی انسان کی شناخت کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس درخت پر
بیٹھے ہوئے بندر سے انسان کافی مماثلت رکھتا ہے، مگر صرف فرق یہ ہے کہ انسان کی دم نہیں ہوتی اور وہ بندر سے قد کاٹ میں بھی کافی لمبا ہوتا ہے اور اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اتنے میں ہاتھی کو درخت کاٹنے کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ شیرنی کے بچے کا مسئلہ اور بھی آسان کر دیتا ہے اور انسان کو پہچاننے کی سب سے بڑی نشانی یہ بتاتا ہے کہ اس آواز کی طرف بڑھتے جاؤ۔ قریب پہنچ کر تم دیکھو گے کہ ایک انسان درخت کاٹ کر رہا ہوگا، کیونکہ اس پورے جنگل میں صرف انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جو درخت کو کاٹ سکتا ہے۔ جنگل کے باقی مخلوق تو درختوں کے دوست ہیں۔ حاصل مطلب اس اقتباس کا سب سے اہم نقطہ ہی یہی ہے کہ درخت کی کٹائی انسان اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے، اور یہ انسان ہی ہے جو اس دنیا میں تعمیری کاموں اور تخریبی کاموں کا ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، اس لوک کہانی کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، اس لوک کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جہان دیدہ ہوتے ہیں، ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کے حق میں بہتر سوچتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 6 ہے، مجاز مرسل کی 3 مثالیں تحریر کریں۔ مجاز مرسل: جب کسی لفظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے، اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مجاز مرسل کی 3 مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اور بازار سے لے آئیں گے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ نمبر 2، چولہا جل رہا ہے۔ نمبر 3، میں پشاور گیا تھا۔ آخر میں ہدایت برائے اساتذہ کرام طلبہ کو اخلاقی کہانیوں کی اہمیت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں اور کہانی لکھنے میں رہنمائی، مدد اور حوصلہ افزائی کریں۔ نمبر 2 ہے، طلبہ کو انسان کی عظمت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھائیں۔ نمبر 3، طلبہ کو ماں باپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اس میں ہم نمبر 2 سوال کا جواب دیکھتے ہیں، طلبہ کو انسان کی عظمت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھائیں۔ انسان کی عظمت قرآن کی روشنی میں۔ خالق کائنات نے انسان کی عظمت کو اس کائنات میں وہ مقام اور شرف بخشا ہے جو کسی کو نہ ملا اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملے گا۔ وہ شرف اشرف المخلوقات کا ہے، یعنی ساری مخلوقات پر انسان کو فضیلت اور برتری عطا کی گئی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی اور ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دیں اور ان کو طیب چیزوں سے رزق دیا اور ان کو ہم نے اپنی مخلوق میں بہت سوں پر فضیلت دی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں مکرم و مشرف اور فضیلت والا قرار دیا ہے۔ علامہ اقبال نے اس آیت کے ضمن میں انسان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تمام مخلوقات میں سے ایک واحد انسان ہی ایسا ہے جس کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور باوقار شکل و صورت کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے، اسی عقل و شعور سے نوازا گیا ہے اور نیابت الہی کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم و عقل شعور عطا کر کے نیکی و بدی کا اختیار دیا ہے۔ انسان کی عظمت سنت و حدیث کی روشنی میں۔ جواب: انبیاء کے مبعوث ہونے کے بعد اس دنیا میں انسان کی عظمت و فضیلت کا بلند مقام مقرر ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور کئی احادیث مبارکہ سے انسانیت کے بنیادی حقوق واضح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی نے انسان پر ظلم کیا تو قیامت کے دن میں ان کی جانب سے دعویٰ کروں گا۔ ایک اور جگہ پر حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے، اسی لیے میں تمہیں بھی تلقین کرتا ہوں کہ تم بھی ظلم نہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا مرکزی کردار اور عنوان ہی انسان اور انسانیت ہے۔ جس معاشرے میں انسان کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں تو ایسے معاشرے جلد زوال کی جانب سفر کرتے ہیں۔ آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انسان کی حرمت دوسرے انسان پر حرام قرار دے کر انسانی عظمت و وقار کا لازوال اور بے مثال نمونہ پیش کر دیا۔ بقول شاعر، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ طلبہ کو ماں باپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ والدین اس دنیا کا سب سے بے غرض، سچا اور بے انتہا چاہت رکھنے والا رشتہ ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جن کے والدین حیات ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی قدر ان بچوں سے پوچھی جو ماں باپ یا دونوں سے محروم ہو کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، ماں باپ کی نصیحتوں کو برا سمجھنا یا ناگوار گزرنا بدبختی کی علامت ہے، کیونکہ ماں باپ ہم سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ایک ناکام اور مفلس زندگی گزاریں۔
اس لیے وہ ہمیں زمانے کے گرم و سرد حالات سے بچانے کے لیے اپنی گزاری ہوئی زندگی کے تجربات کی روشنی میں نصیحتیں کرتے ہیں۔ ان کو غور سے سننا اور ان پر عمل کرنا ایک سعادت مند اور خوش بخت اولاد کی نشانی ہے۔ سورۃ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو کئی سبق آموز نصیحتیں کی ہیں، جن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ باپ کی نصیحت کس قدر اہم ہے اور اللہ نے اسے قدر و اہمیت سے نوازا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کا ادب و احترام کرنا ہر صورت میں ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ والدین کی نصیحتوں پر عمل کرنا بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ جو بچہ والد کی سختی کو برداشت کرتا ہے وہی ایک کامیاب اور باوقار زندگی کا راز پا لیتا ہے۔ والد کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے زیادہ کامیاب ہو۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کے والدین سے بات کرتی ہے۔ صبح صبح اور کوئی نیکی کا کام نہ کر سکو تو ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ لیا کرو، کہ ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت اور دیکھنے کا ثواب حج مقبول کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی نصیحتوں پر خوش دلی سے عمل کرنے والا اور ان کی خدمت گزار اولاد کا شرف والا بنا دیں۔ آمین۔ اس کے بعد ہم اس سبق کے کچھ MCQs دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، اجمل نذیر نواں شہر ایبٹ آباد کے ایک مذہبی گھرانے کے ڈیش ہیں۔ چشمہ چراغ، وارث، والی، جانشین۔ اس کا درست جواب ہے چشمہ چراغ۔ نمبر 2 ہے اجمل نذیر کی ولادت ڈیش ہے۔ اس کا درست جواب ہے 18 فروری 1972۔ نمبر 3 ہے اجمل نذیر کے جد امجد ڈیش دینی خدمات کے لیے ہزارہ تشریف لائے۔ قاضی مجیب، قاضی حبیب، قاضی عبید اللہ، قاضی عبداللہ۔ اس کا درست جواب ہے قاضی عبید اللہ۔ نمبر 4 ہے قاضی عبید اللہ ڈیش میں نواں شہر کا سنگ بنیاد رکھا۔ 1720، 1730، 1732، 1723۔ اس کا درست جواب ہے 1732۔ نمبر 5 ہے اجمل نذیر نے ڈیش میں MA کیا۔ معاشیات، نفسیات، اردو، مدنیات۔ اس کا درست جواب ہے معاشیات۔ نمبر 6 ہے CT اور MAd کے علاوہ اجمل نذیر ڈیش کی پیشہ ورانہ تعلیم بھی رکھتے ہیں۔ BBA، DIT، MBA، PTC۔ اس کا درست جواب ہے DIT۔ نمبر 7 ہے اجمل نذیر کا تعلق ڈیش سے ہے۔ شعبہ معلمی، شعبہ فن، شعبہ تدریس، علم و حکمت۔ اس کا درست جواب ہے شعبہ تدریس۔ نمبر 8 ہے اجمل نذیر ایک اچھے معلم کے ساتھ ساتھ شاعر اور ڈیش کی حیثیت سے بھی نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ مورخ، تراجم، شاعر، نقاد۔ اس کا درست جواب ہے نقاد۔ نمبر 9 ہے اجمل نذیر کی ڈیش کہانیاں ٹیکسٹ بورڈ پشاور شائع کر چکا ہے۔ ہند کو لوک کہانیاں، ہند کو، پنجابی، عربی۔ اس کا درست جواب ہے ہند کو لوک کہانیاں۔ نمبر 10 ہے اجمل نذیر کے ادبی مقالات کئی ادبی کتب کی ڈیش ہیں۔ خوبصورتی، زینت، جان، شان۔ اس کا درست جواب ہے زینت۔ نمبر 11 ہے اجمل نذیر سنجیدہ اور ڈیش دونوں انداز میں شاعری بھی کرتے ہیں اور نثر بھی لکھتے ہیں۔ سادہ، مضحکہ خیز، مزاحیہ، متین۔ اس کا درست جواب ہے مزاحیہ۔ نمبر 12 ہے اجمل نذیر ڈیش حوالے سے بھی کافی کام کر چکے ہیں۔ تعلیمی، علمی، فنی، تحقیقی۔ اس کا درست جواب ہے تحقیقی۔ 13 ہے ہند کو لوک کہانیاں ڈیش کی کتاب ہے۔ قاضی ناصر بختیار خان، قاضی صاحب، شبلی، قاضی عبید اللہ۔ اس کا درست جواب ہے قاضی ناصر بختیار خان۔ نمبر 14 ہزارہ یونیورسٹی نے ڈیش کتاب شائع کی جس میں اجمل نذیر کا ادبی مقالہ شامل کیا۔ عربی کہانیاں، ہند کو لوک کہانیاں، سرائکی، پنجابی۔ اس کا درست جواب ہے ہند کو لوک کہانیاں۔ نمبر 15 اجمل نذیر نے خوبصورت کہانیوں کا ڈیش ترجمہ کیا۔ پنجابی، جدید، اردو، سرائکی۔ اس کا درست جواب ہے اردو۔ نمبر 16 اجمل نذیر کی تحریروں میں روانی، سلاست، شگفتگی اور ڈیش پائی جاتی ہے۔ نکھار، ندرت، مزہ، جدت۔ اس کا درست جواب ہے جدت۔ نمبر 17 اجمل نذیر تراجم میں بھی ڈیش رکھتے ہیں۔ ید طولہ، مقام، اعلیٰ مقام، مثال۔ اس کا درست جواب ہے ید طولہ۔ نمبر 18 میں آنکھیں بیچنا چاہوں ڈیش کی تصنیف ہے۔ قاضی ناصر، اجمل نذیر، بختیار خان، احمد شہزاد۔ اس کا درست جواب ہے اجمل نذیر۔ اس کے بعد ہم سبق کے MCQs دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، شیرنی کا بچہ ماں کی یہ باتیں سن سن کر سخت ڈیش رہنے لگا۔ نالاں، خفا، ناراض، اداس۔ اس کا درست جواب ہے نالاں۔ نمبر 2 ہے ایک دن شیرنی نے تنگ آ کر اس کی ضد کے آگے ڈیش ٹیک دیے۔ پاؤں، گھٹنے، ہاتھ، بازو۔ اس کا درست جواب ہے گھٹنے۔ نمبر 3 ہے شیرنی کے بچے کی خوشی ڈیش تھی لیکن شیرنی نے بچے سے وعدہ لیا۔
لازمی، خاص، دیدنی، بہت، اس کا دوسرا جواب ہے دیدنی۔ نمبر 4 ہے انسان انتہائی چلاک اور ڈیش ہوتا ہے، ذہین، خاص، سمجھدار، زیرک، اس کا دوسرا جواب ہے زیرک۔ نمبر 5 ہے بچے نے 4 رونا 4 وعدہ تو کر لیا لیکن اس کو یہ تشویش ڈیش ہو گئی، لاحق، ساتھ، خاص، سبھی، اس کا دوسرا جواب ہے لاحق۔ اگلا ہے شیرنی کا بچہ ماں سے رخصت ہوا تو خوشی سے ڈیش تھا، مگن، سرشار، باغ باغ، خوش، اس کا دوسرا جواب ہے سرشار۔ نمبر 7 ہے شیر اپنی جوانی پر نازاں اسی سوچ میں ڈیش تھا، گم، لگا، غلطاں، مگن، اس کا دوسرا جواب ہے غلطاں۔ نمبر 8 ہے شیر نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے انسان کا شکار کر کے اپنی ڈیش کو منوائے گا، اونٹ، ہاتھی، بھینس، طاقت، اس کا دوسرا جواب ہے طاقت۔ نمبر 9 ہے شیرنی کے بچے کو چلتے چلتے راستے میں اسے ایک ڈیش دکھائی دیا، اونٹ، بکرا، بندریا، چیتا، اس کا دوسرا جواب ہے اونٹ۔ نمبر 10 ہے شیرنی کا بچہ دنگ رہ گیا کیونکہ وہ اونٹ کی جسامت اور قد کاٹ سے کافی ڈیش تھا، دب چکا، مروب، حیران، پریشان، اس کا دوسرا جواب ہے مروب۔ نمبر 11 ہے شیرنی کا بچہ آگے بڑھا اور ڈیش کی تلاش شروع کر دی، بندر، بکرے، انسان، ہاتھی، اس کا دوسرا جواب ہے انسان۔ نمبر 12 ہے شیرنی کا بچہ سب سے پہلے ڈیش کا شکار کرنا چاہتا تھا، بندریا، ہاتھی، اونٹ، انسان، اس کا دوسرا جواب ہے انسان۔ نمبر 13 ہے شیرنی کے بچے نے ہاتھی کو طاقت اور ڈیش کے لحاظ سے انسان سمجھ بیٹھا تھا، جسامت، قوت، لمبائی، اونچائی، اس کا دوسرا جواب ہے جسامت۔ 14 ہے درخت صرف ڈیش ہی کاٹتا ہے، آرا، انسان، شخص، فرد، اس کا دوسرا جواب ہے انسان۔ نمبر 15 ہے مجھ پر وزن لاتا ہے اور میرے دانتوں سے ڈیش چیزیں بنا کر اپنے گھر کو سجاتا ہے، نہیں، بہت، منقش، اعلیٰ، اس کا دوسرا جواب ہے منقش۔ نمبر 16 ہے شیرنی کا بچہ اسے اتنا بڑا اور موٹا درخت کاٹتے ہوئے دیکھ کر دل ہی دل میں ڈیش ہوا، خوش، خفا، حیران، خوفزدہ، اس کا دوسرا جواب ہے خوفزدہ۔ نمبر 17 ہے شیرنی کا بچہ بولا مجھ کو میری ماں نے منع کیا تھا کہ انسان سے بچنا ہے، انسان بڑا چلاک اور ڈیش ہوتا ہے، خطرناک، ذہین، سمجھدار، عقل مند، اس کا دوسرا جواب ہے خطرناک۔ نمبر 18 ہے انسان نے سوچا کہ یہ ڈیش پر اتر آیا ہے، نادانی، بے وقوفی، غصے، نہ سمجھی، اس کا دوسرا جواب ہے بے وقوفی۔ نمبر 19 ہے انسان گھبرایا لیکن اس نے سوچا کہ یہ ڈیش ہے، بے وقوف، نادان، جذباتی، پاگل، اس کا دوسرا جواب ہے جذباتی۔ نمبر 20 ہے اگر تم مجھے موقع دو تو میں بھی اپنی ڈیش سے اجازت لے آؤں، بہن، والدہ، استانی، ماں، اس کا دوسرا جواب ہے ماں۔ نمبر 21 ہے شیرنی کا بچہ بولا میں تم سے نہیں ڈرتا، جاؤ اور جلدی ڈیش لے کر واپس آؤ، جلدی، اجازت، چیز، چیزیں، سامان، اس کا دوسرا جواب ہے اجازت۔ نمبر 22 ہے اگر تم پسند کر لو تو میں تمہیں رسی کی مدد سے ڈیش کے ساتھ باندھ دوں، پیڑ، درخت، سریے، گھر، اس کا دوسرا جواب ہے درخت۔ نمبر 23 ہے ماں نے نصیحت کی تھی کہ انسان طاقتور اور ڈیش ہے، سمجھدار، عقل مند، چالاک، اچھا، اس کا دوسرا جواب ہے چالاک۔ 24 ہے ماں کی نصیحت میں ہی اولاد کی ڈیش ہے، بہتری، خیرخواہی، نیکی، بھلائی، اس کا دوسرا جواب ہے بھلائی۔ 25 ہے شیرنی کے بچے پر ڈیش سے زوردار وار کیا اور اسے ہلاک کر دیا، کلہاڑے، ہتھوڑی، ہتھوڑے، چھری، اس کا دوسرا جواب ہے کلہاڑے۔ 26 ہے ہاتھی نے غور کیا اور ایک درخت پر بیٹھے ہوئے ڈیش کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ انسان اس جیسا ہوتا ہے، انسان، بندر، بندریا، شخص، اس کا دوسرا جواب ہے بندر۔ 27 ہے شیرنی کے بچوں کو انسان، اونٹ یا ہاتھی سے زیادہ ڈیش دکھائی نہ دیا، سمجھدار، عقل مند، طاقتور، قوت والا، اس کا دوسرا جواب ہے طاقتور۔ 28 ہے او انسان میرے ساتھ ڈیش کے لیے تیار ہو جاؤ، باتوں، حملوں، مقابلوں، مقابلے، اس کا دوسرا جواب ہے مقابلے۔ 29 ہے آج میں تم کو ڈیش کر ہی دم لوں گا، مار، ہرا، تکلیف دے، سمجھ، اس کا دوسرا جواب ہے مار۔ 30 ہے شیرنی کا بچہ شیرنی سے ہر روز ڈیش کرنے کی فرمائش کرتا، حملے، شکار، حملہ، مقابلہ، اس کا دوسرا جواب ہے شکار۔ 31 ہے شکار کرنے کے لیے صرف ڈیش ہی نہیں بلکہ ہوشیاری اور شکار کے طریقے کا علم ضروری ہے، قوت، ہمت، طاقت، اسلحہ، اس کا دوسرا جواب ہے طاقت۔ 32 ہے شیرنی کا بچہ یہ سوچ رہا تھا کہ کسی میں یہ ڈیش نہیں کہ اس کا سامنا کر کے اسے زیر کرے، ہمت، بات، سکت، جرأت، اس کا دوسرا جواب ہے جرأت۔ 33 ہے شیرنی کا بچہ ہر بات سے پہلو تہی کرتے ہوئے انسان کے شکار کو چل پڑا، راستے میں اسے کئی چھوٹے بڑے ڈیش نظر آئے، جانور، انسان، حیوان، اشخاص، اس کا دوسرا جواب ہے جانور۔